قرآن پاک میں کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ناظرہ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، یعنی قرات یا تلاوت جو ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ فجر کا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو سحری کے وقت میں 2 اہم کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو استغفار کی کثرت، یعنی اس وقت کی تسبیح آپ استغفار کر لیں۔ آپ اگر اس وقت مزید نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سحری لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام آپ کے ذمہ ہے، تو چلتے پھرتے استغفار کو لازم کر لیں، کیونکہ تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا تھا سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کثرت سے استغفار کریں۔ دوسری بات، وہ جو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھ کے وضو سے پہلے پڑھتے تھے، کوشش کریں کہ اسی طرح پڑھ سکے۔ اگر زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی تو کہیں پر لکھ کر لگا دیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا کہ عام طور پر خواتین کیا کرتی ہیں، آپ نے سحری کی، مرد حضرات تو چلے گئے مسجد، آپ پیچھے سے کچن صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچن ہو جائے گا صاف، ہٹ جائیے وہاں سے، آئیے مسواک بہت اچھی طرح کیجیے اور اچھی طرح وضو کیجیے اور طویل فجر کی نماز پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ساری نمازوں میں لمبی پڑھتے تھے۔ افسوس یہ کہ ہمیں قرآن کا اتنا حصہ یاد نہیں، لیکن جو بھی لمبی سے لمبی صورت یاد ہے اس کو اس میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو اس سے پہلے کرنے کی ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کو مس نہ ہونے دیں، جتنی توفیق ہے۔ جو لوگ زیادہ تیز پڑھ سکتے ہیں وہ کم از کم پارہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورج نکلنے سے پہلے تک آپ کیا کریں، فجر کی نماز اور تلاوت میں وہ وقت گزاریں، اور بہت عبادت کا بہترین وقت ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو آپ کیا کریں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں مسنون اذکار وہ کر لیں۔ صبح شام کے مسنون اذکار یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، آپ مسنون دعاؤں کی کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے نام سے الہدا سے شائع کی گئی ہے۔ اس میں ان دعاؤں کی سند، فضیلت، پڑھنے کا طریقہ اور اردو اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو اگر زبانی نہیں آ تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں۔ پھر کیا ہے کہ سورج نکل آیا، اگر اس وقت آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں یہ ذکر اذکار کر کے، تو 2 نفل جو ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ اٹھے۔ لیکن اگر بیچ میں آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں، کر کے آ کے 2 نفل ضرور پڑھ لیں، کیونکہ وہ جو 2 نفل ہیں وہ دن بھر کے لیے کافی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سے آپ کے کام اپنے ذمے لے لے گا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہلکی سی دعا کر کے پھر آپ کچن میں چلے جائیں۔ اب آپ دیکھیں گے، اب آپ جو کچن میں جائیں گے برکت بھی ہوگی، راحت ہوگی، دل کی عجیب خوشی ہوگی۔ لیکن جب ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور عبادات کو پس پش ڈالتے ہیں، پہلے وہ پکانے کھانے میں لگے رہے، پھر سنبھالنے میں لگے رہے، پھر جب نماز کو وہ سورج نکلنے والا ہو گیا جلدی جلدی نماز پڑھی، اس نماز میں کوئی لذت نہیں۔ پھر اتنے میں بچے جاگ گئے، کوئی اور کام ہو گیا، پھر ان میں لگ گئے، پھر قرآن پڑھنا رہ گیا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کاموں میں سے، کیونکہ انسان کہتا ہے یہ تھوڑا سا جلدی سے سمیٹ لو بس پھر میں فارغ ادھر سے ہو جائیں گے، چھوڑیے اس کو، پہلے ادھر سے فارغ ہوئیے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا آرام سے جو بھی کچن وچن سنبھالنا ہے، جو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں آنے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ اور وقت بیچ میں ہے، ہر ایک کی چونکہ مصروفیات فرق ہیں، اس لیے میں تھوڑا سی یہ ٹپس دے رہی ہوں آپ کو۔ ہو سکتا ہے آپ تو اس سے بہتر پروگرام رکھتے ہوں، لیکن شاید میرے جیسوں کو کچھ ضرورت ہو اپنے آپ کو روٹین میں اس طرح لانے کی، تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ذکر اذکار چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، گھر کو سمیٹ سنبھال لیجئے، پھر آپ آ جائیے، پھر آپ یہاں قرآن پاک سنتے ہیں۔ کیونکہ علم کے رستے پر ایک ایک قدم جو انسان نکل کر آتا ہے اس کا بے پناہ اجر ہے، اور مل بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک اور ہی برکت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہاں اگر کوشش کریں ظہر کی نماز پڑھ کر جائیں، اگر یہاں نہیں تو گھر جا کر فوراً ہی پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آرام کرنا ہے کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ پھر شام کی عبادت جو ہے رات کی اچھی ہو۔ تو پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے روٹین کا کام کر سکتا ہے۔ پھر خاص طور پر افطار کے قریب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روحانیت کی طرف پھر لائیں، افطاری لگا لیں، کر لیں جو بھی کرنا ہے، 5 منٹ دیں، 3 منٹ دیں، 2 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، حسب توفیق جو کسی کو اویلیبل ہے۔ کہیں پر بھی ہیں آپ، اپنے گھر میں یا کہیں افطار کرنے گئے ہیں یا کوئی آپ کی طرف آیا ہے یا آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، افطار سے پہلے کے چند لمحے انتہائی قیمتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں پھر دعا کی طرف رجوع کریں۔ اور جو دعاؤں کی کتاب جیسے قرآنی اور مسنون اذکار کی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں سے اگر آپ ساری پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ساری نہیں پڑھ سکتے تو 5-7 پڑھ لیں، پھر اگلے دن اگلی 5-7، جتنا جس کو توفیق ہے۔ ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں، کچھ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں،
اب جن کے پاس جتنی فراغت ہے اتنا ان کا حساب ہے، تو وہ اتنا زیادہ آپ توجہ ادھر کریں.